بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے چلا جائے اور ان کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر اس وقت مکہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ ان کو وہاں اکیلے چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چند روز ان کھجوروں اور پانی سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی تھی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہ صفا پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید انہیں وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے 7 چکر لگائے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتیں تو ماں بھاگی دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے،
کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد لے سکیں۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی جو کوئی بھی کعبہ کی طرف جو کوئی بھی حج و عمرہ کی نیت سے جاتا ہے ان سب پر صفا مروہ کے 7 چکر فرض کر دیے گئے ہیں۔ آج بھی اور قیامت تک حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتے ہوئے بھوکے پیاسے دیکھا تو حضرت حاجرہ سے رہا نہ گیا اور وہ 7ویں بار پہاڑی پر چڑھیں، لیکن انہیں وہاں پر کچھ بھی پانی یا کوئی نوح انسان نظر نہ آیا اور وہ مایوس ہو کر واپس آبادی میں آ گئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ریڑھیاں مار رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ کا فضل اور کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے حاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے والد نے مل کر بنانا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت حاجرہ بی بی سے اجازت مانگی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت حاجرہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پلاتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ کھجوریں اور پانی کو دیکھ کر وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہاں ایک آبادی بن گئی، کیونکہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی ہیں اور پینے کے لیے پانی بھی ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی پیتے ہیں اور اپنے وطن اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل محمد اعجاز آفیشیل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔